ایک رسول نے بیٹھے بیٹھے کہا ممبر پہ ابھی ابھی ایک مسجد میں شخص داخل ہوگا اور وہ ہاتھ کی بات پوچھے گا، وہ ہوگا جنتی۔ اب رسول بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، رسول نے کہا کہ مسجد میں ایک شخص داخل ہوگا، ہاتھ کی بات پوچھے گا تو وہ جنتی ہوگا۔ اتنے میں مسجد نبی کا دروازہ کھولا، ایک شخص داخل ہوا، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یا رسول اللہ قرآن مجید کی ایک آیت الجھا رہی ہے، فاعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو۔ یا رسول اللہ یہ میری سمجھ میں آ گیا کہ آپ رسول اللہ ہے، آدم صفوت اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل کبیر اللہ ہے۔ یا رسول اللہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ حبل اللہ سے کیا مراد ہے۔ آپ پہلے پہلے سے لے کر آخری پڑھنے تک رسول کی توجہ چاہو گا، اگر اس جملے کے آج نہیں دیکھے میں بیوی کری تو جا کے اللہ کروں گا کہ گروہ پکے کے سامنے کے سامنے بیوی آج کے بابے کو پھیلائے گا جملہ مہارا اب رسول کے ہوتوں کو تبسم آیا، رسول نے مسکرا کے فرمایا جو علی ولی اللہ ہے وہی تو حبل اللہ ہے، جو علی ولی اللہ وہی تو حبل اللہ۔ سوال کر کے مسجد نبی سے باہر چلا گیا، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے بارے میں بشارہ دے دی، یقیناً جنتی ہے، واقعی جنتی ہے، آپ نے جو کہہ دیا، آپ نے جو بشارہ دے دیا، اگر آپ کی اجازت ہے تو اس لیے جنت سے کہوں کہ میرے حق میں دعا کرے، توجہ کیجیے گا، اہل جنت سے کہوں کہ میرے حق میں دعا کرے۔ رسول بھی بیٹھے ہوئے مولا علی دونوں بھائیوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو اہل جنت سے کہوں کہ میرے حق میں دعا کرے۔ رسول نے فرمایا کہ مسجد نبی سے باہر جاؤ، اس سے کہو کہ آپ کے حق میں دعا کرتے تو ضرور کروا لیجیے۔ آپ وہ مسجد نبی سے باہر گیا، اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا آپ کے بارے میں رسول نے بشارہ دی، یقیناً جنتیاں 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 جنتیاں، اگر میرے حق میں بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اب توجہ کیجیے گا، محسن کا جو آپ کی سماعتوں کا امتحان لینا چاہتا ہے، اس شخص نے کہا کہ مجھے ایمان سے بتاؤ کہ مسجد نبی سے آ رہے ہو جاؤ، کہا کہ مسجد نبی سے آ رہا ہو، کہا کہ علی بیٹھے کہ چلے گئے، علی بیٹھے اس نے کہا کہ مجھے تیرے علی جنت آتی ہے کہ تو جنت بانٹنے والے کو چھوڑ کے لینے والے کے پاس آ رہا۔ ماشاءاللہ میرے سامنے موالیہ نے حیدر کرار تشریف فرمایا۔ قبلہ صاحب قرآن مجید میں 114 سورہ، ایک سورہ ہے سورہ توحید، ہر نماز میں بھی آپ تلاوت کرتے ہیں۔ ابھی بھی جس ٹائم حدیث قصہ شروع ہوئی تھی قبلہ صاحب سے میں سن رہا تھا سورہ توحید کی تلاوت کے 3 مرتبہ۔ قرآن مجید کا چھوٹا سورہ ہے جسے آپ سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد۔ توجہ کیجیے گا، بہت بڑا جملہ دینا چاہتا ہوں آپ کو، قل هو اللہ احد قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے لیکن اہمیت اس کی سب سے زیادہ ہے۔ دیکھیں اہمیت اتنی ہے اس سورہ کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں ضرور گھبرا کر نہ پڑا۔ ایک شخص آیا مسجد میں، رسول مسجد نبی پہ تشریف فرماتے، کہنے لگا یا رسول اللہ سب سے بڑا وکیل کون ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ سب سے بڑا وکیل وہ ہے جس کے پاس دولت ہے، نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتا۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے بڑا وکیل کون ہے؟ کہنے لگا اس سے بڑا وکیل وہ ہے جو دوسروں کی دولت کو دیکھ کے حسد کرتا ہے۔ تیسری مرتبہ سائل نے فرمایا کہ ان دونوں سے بڑا وکیل کون ہے؟ تو رسالت امام نے مسکرا کے فرمایا ان دونوں سے بڑا وکیل وہ ہے جو مجھ پہ اور میری آل پہ درود نہیں پڑتا۔ درود بلند آواز سے پڑھ دیجیے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جو بندہ دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، نماز فجر بھی پڑھتا ہے، نماز ظہر بھی پڑھتا ہے، عصر کی نماز بھی پڑھتا ہے، مغرب کی نماز بھی پڑھتا ہے اور عشاء کی نماز بھی پڑھتا ہے، اگر کوئی بندہ کوئی شخص ان 5 نمازوں میں سورہ توحید کی تلاوت نہیں کرتا ہے، ایسے سورے کو نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ توجہ کیجیے گا، جو بندہ 5 نمازوں میں
ایک مرتبہ سورج توحید کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. پھر مولانا فرمایا پھر سنو جو ہفتے میں ایک مرتبہ سورج توحید کی تلاوت نہیں کرتا اب نماز کی بات نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. توجہ کیجیے گا عالم دین بیٹھے ہوئے بعد میں میرے چلے جانے کے بعد تصدیق کروا لیجیے گا. اگر سورج توحید کی ایک ہفتے تک تلاوت نہیں کرتا اب نماز کی بات نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. اب اس سورہ کی اتنی اہمیت نہیں اس کی وجہ کیا ہے عزیزان محترم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے صفتوں والا سورہ. قل هو الله احد ربی صفت اللہ الصمد. اب صمد ہونا بھی صفت لم یلد ہونا بھی صفت ولم یولد ہونا بھی صفت. یہ ہے صفتوں والا سورہ. جو صفتوں والے سورہ کی تلاوت نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں کی. اب یہ میرا چلنے سمجھ میں مجھے آ گیا کہ رسول کے کہا کہ یاری تیرے شاہ لوگوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید کہتی ہے. اب جو بندہ نماز میں سورہ توحید نہ پڑھے وہ تو مسلمان نہیں ہے. توحید کو نہ مانے وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ رسول نے فرمایا کہ یہاں تیری مثال سورہ نہیں جیسی. سورہ آل عمران نہیں کہا, سورہ محمد نہیں کہا, سورہ عنکبوت نہیں کہا, سورہ یوسف نہیں کہا, سورہ قصص نہیں کہا, سورہ آل عمران نہیں کہا, سورہ مریم نہیں کہا. کہا یاری تیری مثال سورہ توحید جیسی ہے. علی نے کہا تو ہے سورہ توحید جیسا, تو ہے سورہ توحید جیسا. اب سورہ توحید کی شان کیا ہے؟ سورہ توحید کی شان کیا ہے؟ تو نماز میں باقی سارے سورے پڑھے, نماز میں باقی سارے سورے پڑھے, نماز اگر نماز میں سب کو پڑھے علی گڑھ بلکہ شمارا پڑھے اس کی نماز اللہ